قرآن پاک کے اندر ہمیں کیا کیا سمجھایا گیا ہے؟ یہی سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہیں، سب چیزوں کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں، ہر چیز کے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ مطلب کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اور ہمارے قبضہ میں جو چیزیں بھی ہیں ان کے مالک اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس کوئی پراپرٹی ہے تو اس کے مالک ہم نہیں ہیں، اصل میں وہ پراپرٹی زمین پہ ہے، زمین کس کی ہے؟ اللہ کی، تو اس کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ موبائل ہے ہمارے پاس تو دیکھنے میں تو ہم نے خریدا ہے، لیکن اس کے اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے۔ ٹوپی پہنی ہوئی ہے ہم نے، گاڑی ہمارے پاس، جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور ہر نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی اگر میں ایسے نہ کرتا تو فلانا نہ ہوتا، ٹھیک ہے، اگر میں تھوڑا سا اس طرح کر لیتا تو فلاں چیز ہو جاتی۔ تو جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے اور اپنی طرف سے صحیح کرنا چاہیے سب کچھ، پھر جو ہو جائے اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور مصیبتوں کو ٹالتے اللہ تعالیٰ ہیں۔ شفا بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ دوائی ہم کھاتے ہیں، لیکن دوائی تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا کرتے ہیں جن سے ہماری مرضی کے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں دوائی ایک چیز ہے، علاج ایک چیز ہے، جس میں سے شفا علاج یا ڈاکٹر نہیں دیتا، شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہوگا کوئی ڈاکٹر ہے، اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے پاس جائیں گے تو علاج ہوگا۔ اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، سوچنا یہ چاہیے کہ بھائی انشاءاللہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے شفا عطا فرما دیں گے، اور کسی سے سب کو اس ڈاکٹر کے دوائی سے یا اس کے علاج سے شفا مل رہی ہو اور ہمیں نہ مل رہی ہو تو ہم پھر بے قرار ہو جائیں گے، بھائی یہ اس سے اوپر تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو اس ٹائم ہم ہوں گے بے قرار۔ تو اللہ تعالیٰ بے قراروں کی دعا قبول کرتا ہے، ہمیں اس حالت میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور رزق کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم سارے دنیا میں بھاگے پھرتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے۔ وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے اور ہم سوچیں گے کہ ہمارا سارے کام ٹھیک ہو جائیں تو یہ ہماری کم عقلی ہوگی۔ ہمیں رزق کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے، اور علم غیب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا، صرف اتنا ہی ہے ان کے پاس، اور علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو بھی ایز اے شفا کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی قرآن پاک کی سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں بھی شفا رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔